بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. معمول بھی مؤقت بالوقت، اس کی ایک قسم ہو گئی کہ وقت معمول بھی مؤقت کے لیے ظرف بھی ہو، اس کے ادا کے لیے شرط ہو، اور اس کے نفس وجوب کے لیے سبب ہو. پھر اس کی چار قسمیں بیان ہو گئی. کون سا جز سبب بنے گا، جز کے سبب بننے کی بھی چار قسمیں ہو گئی. بالکل اول جز اس وقت کے ادا کے لیے سبب بنے گا، اول جز، یا وہ جز سبب بنے گا جو ادا کے ساتھ متصل ہو، یا وہ سببیت منتقل ہوتی جائے گی یہاں تک کہ وقت کراہت داخل ہو جائے، وقت مکروہ میں اس کی ابتدا مل جائے اس جز کے ساتھ. اور یہ صرف عصر کی نماز میں ہوتا ہے، باقی نمازوں میں نہیں. اور چوتھی قسم یہ کہ وہ پورا کا پورا وقت سبب بن جائے، یعنی وقت کے اندر نماز ادا نہ کر سکے اور پھر اس کی قضا ہو تو پھر جملہ وقت اس کے لیے سبب بن جائے گا، پورا وقت سبب بنے گا. یہ چار قسمیں بیان ہو گئی. البتہ یہاں مصنف نے ان کا حکم، پہلی قسم کا حکم بیان نہیں کیا. نور الانوار میں آپ پڑھ چکے ہو اس کا حکم کہ جس مامور بھی کے لیے وقت ظرف ہو تو اور ادا کے لیے شرط ہو اور نفس وجوب کا سبب ہو تو اس کے لیے تعینی نیت شرط ہے. اگر کوئی ظہر یا عصر یا عشاء کی نماز کے دوران ان اوقات میں قضا نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، نفل پڑھ سکتے ہیں، کفارے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کفارہ نہیں کر سکتے، نظر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، پڑھ سکتے ہیں. اب دیکھو نماز کا جو وقت ہے ظرف ہے، معمول بھی ادا کرنے کے بعد وقت باقی بچتا ہے، اور یہ وقت صلاحیت رکھتی ہے اور نمازوں کی بھی، نفل بھی ہے، سب کا محل بن جاتا ہے. عصر کے بعد نفل نہیں ہوتے، قضا نماز تو ہو جاتی ہے، نظر کی نماز تو ہو جاتی ہے. لہذا اگر کوئی اتنا وقت باقی بچ جائے جب اس وقت میں دوسرے نمازوں کی گنجائش ہے تو جو آدمی مطلقاً نماز کے لیے کھڑے ہو کر مطلق نیت کرتا ہے 4 رکعت پڑھتا ہوں، تو نفل کا تقاضا یہ ہوگا کہ مجھے ادا کیا جا رہا ہے، دوسرے قضا کا تقاضا یہ ہوگا کہ مجھے ادا کیا جا رہا ہے، اور یہ نظر کی نماز کا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ مجھے ادا کیا جا رہا ہے، مزاحمت ہے. اور وقتی فریضہ کہے گا کہ مجھے ادا کیا جا رہا ہے. اب اس میں مزاحمت آ رہی ہے، اس مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے تعیینی نیت شرط ہے، تعیینی نیت شرط ہے. اگرچہ وہ وقت تنگ ہی کیوں نہ ہو. عصر کی نماز ہے، 4 رکعت کا وقت باقی رہ گیا، ظہر کی نماز یا عشاء کی نماز کا وقت ہے، 4 رکعت پڑھنے کی گنجائش رہ گئی، اتنا وقت باقی ہے. اگر کوئی وقتی نماز نہ پڑھ لے اور قضا نماز پڑھ لے، قضا ہو جائے گی. اگر نفل پڑھنا چاہے نفل ہو جائے گی. دیکھو مزاحمت اب بھی باقی ہے، کیونکہ بعض کرتے ہیں نوافل پہ نوافل پڑھتے ہیں، وقتی فریضے سے غافل ہو جاتے ہیں. لہذا مزاحمت پھر بھی باقی ہے، اگرچہ وقت تنگ ہی کیوں نہ ہو. معلوم ہوا جب وقت تنگ ہو تب بھی تعینی نیت ساقط نہ ہوگی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ وقت تنگ ہے اس پر فریضہ باقی ہے تو بظاہر ظاہر حال کا تقاضا کرتے یہ ہے کہ یہ نفل کی نیت نہ کرتا ہوگا بلکہ وقتی فریضہ ہی ادا کرے گا. نہیں، ظاہر حال کافی نہیں. اس لیے چونکہ مزاحمت ضروری ہے، مزاحمت باقی ہے اور وقت میں صلاحیت ہے، اصل کے اعتبار سے وقت میں وسعت تھا، اس لیے مزاحمت کی وجہ سے تعینی نیت ساقط نہ ہوگی، وقت تنگ ہی کیوں نہ ہو. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟
اس حکم کو مصنف نے بیان نہیں کیا، دوسرے کا حکم بیان کیا ہے، اس کے حکم کو بیان نہیں کیا جو کہ نور والے نے بیان کیا تھا۔ دوسری قسم مؤقت بالوقت کی کہ جس کے لیے وقت معیار ہو اور اس کے نفس وجوب کا سبب ہو، جیسے کہ ادائے رمضان، صوم رمضان۔ ادائے رمضان اس کے لیے وقت معیار بھی ہے اور اس کے لیے سبب بھی ہے، نفس وجوب کا سبب بھی ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، لہذا شہود شہر یہ اس کے لیے نفس وجوب کا سبب ہے۔ معیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مامور بھی پورے وقت کا استیعاب کر لے، پورے وقت کو گھیر لے۔ مامور بھی ختم، وقت ختم۔ مامور بھی اگر وقت پورے وقت کا استیعاب کرتا ہے، لہذا مامور بھی کے ادا کرنے کے بعد وقت باقی بچتا نہیں ہے۔ اب اگر وقت لمبا ہوگا مامور بھی لمبا ہو جاتا ہے، اگر وقت چھوٹا ہوگا تو مامور بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ گرمیوں کے روزے دن بڑے ہوتے ہیں، روزے بڑے ہوتے ہیں۔ سردیوں میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، روزے، لہذا روزوں کے لیے جو وقت ہے یہ معیار ہے، یعنی یہ مامور بھی ادا کرنے کے بعد وقت باقی نہیں بچتا، اس کو کہتے ہیں یہ وقت مامور بھی کے لیے معیار ہے۔ اور اس کے نفس وجوب کا سبب بھی ہے، اس لیے کہ روزے کی اضافت کی جاتی ہے وقت کی طرف۔ صوم رمضان تو صوم کی اضافت رمضان کی طرف، اور پیچھے گزر گیا جیسے صلاۃ العشاء، صلاۃ الظہر، سب مسبب کی اضافت۔ یہ اضافت میں اصل یہ ہے کہ جس شے کی دوسرے کی طرف اضافت ہو اس میں اصل اختصاص اور سببیت ہے کہ یہ شے مضاف اس مضافلے کی وجہ سے پیدا ہوا، اس کے پیدا ہونے کا سبب مضافلے ہے۔ اس لیے ظہر کی نماز کے لیے ظہر کا وقت سبب ہے، تو صوم رمضان میں بھی اضافت ہے، اس لیے یہ صوم اس کا سبب رمضان ہے۔ اس کا سبب کیا؟ رمضان ہے۔ تو چونکہ صوم کی اضافت وقت کی طرف کی جاتی ہے، رمضان کی طرف کی جاتی ہے، اس لیے یہ رمضان ہی اس کے نفس وجوب کا کیا ہوگا؟ سبب۔ نفس وجوب خیال کرنا، وجوب ادا امر کے صیغے سے ہوتا ہے، نفس وجوب۔ اب کتنا وقت سبب ہوگا رمضان کا؟ رمضان کے روزے کے لیے رمضان کا جو مہینہ ہے سبب ہے، کتنا وقت سبب ہے؟ اس سببیت میں 5 قول ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ پورا مہینہ یہ رمضان کے روزے کا سبب ہے، پورا مہینہ۔ البتہ ان پر سوال ہے، جب پورا مہینہ رمضان کے روزے کا سبب ہو تو سبب کا مسبب پر مقدم ہونا لازمی ہے، تو پھر رمضان کا پورا مہینہ اگر سبب ہے اس کا مطلب ہے کہ رمضان کا روزہ رمضان کے بعد شوال میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ سبب کا مسبب پر مقدم کرنا لازم ہے۔ پہلے ہوتا ہے سبب، مسبب بعد میں ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی پہلا روزہ رکھ لے تو ان کے مطابق پہلا روزہ 29 دنوں سے آگے ہو گیا، جبکہ پورا مہینہ سبب ہے، لہذا پھر یہ مسبب سبب پر مقدم ہو گیا، لہذا پہلا روزہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ روزہ مسبب ہے اور رمضان کا پورا مہینہ سبب بنایا آپ نے، اور جس نے پہلا روزہ رکھا دوسرا روزہ رکھا تو وہ 29 دن 28 دن پر مقدم ہو گیا۔ مسبب کا مقدم ہونا لازم ہے سبب پر، جو کہ درست نہیں۔ یہ لوگ جواب دیتے ہیں اس بات کے کہ ہم نے پورے مہینوں کو بنایا ہے، ہم نے صرف 29 کو نہیں بنایا سبب، اور پورے مہینے میں یہ جس دن یہ پہلا روزہ رکھے گا یہ بھی پورے مہینے میں شامل ہے، لہذا تقدیم سبب علی مسبب لازم، تقدیم مسبب علی سبب لازم نہیں آ رہی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جس نے پہلے دن کا روزہ رکھا تو وہ ہم نے پورے مہینے کو سبب بنایا ہے، ہم نے صرف 29 دنوں کو نہیں بنایا، پورے مہینہ سبب ہے، اور پورے مہینے میں پہلا دن بھی داخل ہے، اس لیے تقدیم المسبب علی سبب نہیں پائی گئی۔ بہرحال پہلا قول یہ ظاہر کے اعتبار سے ان پر اشکال باقی ہے، جب پورا مہینہ سبب ہے تو ایک دن تو آگے بڑھ گیا 29 سے،
تو پہلا قول یہ ہوا کہ پورا مہینہ کیا ہے؟ روزے کے لیے سبب ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ رمضان کے ایام یہ روزے کے لیے سبب ہے، نہ کہ لیالی، دن سبب ہیں۔ رمضان کے دن یہ رمضان کے روزے کا سبب ہے، راتیں نہیں ہیں، راتیں نہیں ہیں، اس لیے کہ روزے کا محل دن ہے، رات نہیں ہے۔ تو جو روزے کا محل ہے وہی سبب بنیں گے، راتیں محل نہ ہونے کی وجہ سے سبب نہیں ہوں گے، بلکہ رات تو روزے کے منافی ہے، راتیں روزے کے منافی ہے، اس لیے کہ روزے میں کھانے پینے اور امساک ہوتا ہے مفطرات ثلاثہ سے، جبکہ رات میں مفطرات ثلاثہ کی اجازت ہوتی ہے، لہذا یہ تو روزے کی ضد اور منافی ہو گئی، اور شے کی منافی شے کے لیے سبب نہیں بن سکتی۔ اس لیے دوسرے قول والوں کے مطابق صرف ایام یہ روزے کے وجوب کے لیے سبب ہے، راتیں نہیں ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ پورے مہینے کا پہلا جز سبب ہے، رمضان کے مہینے کا جو پہلا جز ہے یہ پورے رمضان کے مہینے کے لیے سبب ہے۔ پہلے قول میں پورا مہینہ سبب تھا، اب مہینے کا جو سب سے پہلا جز ہے وہ سبب ہے، پہلا جز سبب ہے۔ اور یہ حضرات استدلال کرتے ہیں، دلیل پیش کرتے ہیں، یہ حضرات کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی آدمی اس پر رمضان کا مہینہ داخل ہو جائے، رمضان کے پہلا جز ان پر پایا جائے، اس میں موجود ہو، اور پھر وہ ایسا بے ہوش ہو جائے یا ایسا مجنون ہو جائے کہ وہ اس کا جنون پورے مہینے کا استغراق کر لے، مہینہ گزر جانے کے بعد پھر ٹھیک ہو جائے، تو شرعاً اس پر ان روزوں کی قضا لازم ہے۔ تو قضا کیوں لازم ہے؟ اس لیے کہ ان پر رمضان کا سبب پایا گیا، نفس وجوب کا سبب پایا گیا، اور وہ جز اول۔ قاری کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ قاری ہمارے ساتھ ہو، ہمارے ساتھ ہو، ہمارے ساتھ۔ آنکھیں بند نہ کرو، آنکھیں بند کرو گے تو کہیں اور چلے جاؤ گے، نیند اگر زیادہ پریشان کر دیتی ہے تو کھڑے ہو جاؤ۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا یہ حضرات کہتے ہیں کہ پورے رمضان کا جو مہینے کا جو جز اول ہے یہ سبب ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ ہر دن کے روزوں کا سبب علیحدہ علیحدہ ہے، تو ہر دن کے روزے کا سبب دن کا اول جز ہے، دن کا اول جز، جو ہی طلوع فجر ہوتا ہے، طلوع فجر اس کا پہلا سیکنڈ، پہلا لمحہ وہ اس روزے کے لیے کیا ہے؟ سبب ہے۔ اور یہ حضرات دلیل دیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایک روزہ فاسد کر دے تو سارے روزے فاسد نہیں ہوتے، بلکہ ایک روزہ فاسد ہوتا ہے۔ معلوم ہے اس کا جو نفس وجوب کا سبب ہے پورا مہینہ نہیں ہے، وگرنہ ایک روزے کے فاسد ہونے سے پھر سارے فاسد ہونا لازم آئے گا، حالانکہ سارے فاسد نہیں ہوتے، لہذا ایک روزے کے فاسد ہونے سے ایک روزہ کی قضا لازم آتی ہے۔ معلوم ہوا ہر روزے کا سبب علیحدہ علیحدہ ہے، اور وہ ہے دن کا جز اول، ہر دن کا اول جز وہ اس دن کے روزے کا سبب ہے۔ پانچواں قول یہ ہے کہ ہر دن کے روزے کا سبب علیحدہ ہے، لیکن روزے کا سبب اس دن کا جو رات کا آخری جز ہے وہ سبب ہے۔ ابھی سحری چل رہی ہے، ابھی طلوع فجر نہیں ہوا، جو ہی طلوع فجر ہوگا اس سے پہلے، طلوع فجر کا مطلب ہے دن شروع ہو گیا، رات ختم، تو اس رات کا جو بالکل آخری جز ہے وہ اس آنے والے دن کے روزے کے لیے سبب ہے۔ شاید کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ حضرات کہتے ہیں دیکھو ہم نے جو قول اختیار کیا کہ رات کا آخری جز وہ اگلے دن کے روزے کے لیے سبب ہے،
ہمارے اس قول پر اعتراض نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہاں سبب پہلے ہے اور مسبب بعد میں ہے۔ جنہوں نے روزے کے پہلے جو اس کو سبب بنایا تو وہ مسبب بھی ہے اور سبب بھی ہے۔ دن سے روزہ شروع ہوتا ہے اور اس کو سبب بھی بنایا، تو وہاں حالانکہ سبب کا مسبب پر مقدم کرنا لازم ہے اور وہاں تقدیم نہیں پائی جا رہی، لیکن ان پر بھی اعتراض تو ہو سکتا ہے، اس لیے کہ رات محل نہیں ہے روزے کا، رات روزے کا محل نہیں، اور رات روزے کے منافی ہے، اور شے کا منافی شے کے لیے سبب نہیں بن سکتے، لیکن باہر یہ کہتے ہیں بن جائیں گے، اس لیے کہ منافی ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ جو چیز منافی ہو اس کے سبب ہونے سے لازم نہیں آتا کہ اس میں روزہ رکھنا بھی جائز ہو۔ ٹھیک ہے اس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے لیکن سبب بن جاتا ہے، شے کے لیے اس کا منافی سبب بن جائے گا، لہذا یہاں رات کا سبب بننے سے لازم تو نہیں آتا کہ رات کو روزہ بھی جائز ہو۔ روزے کے جائز ہونے کے لیے، سبب بننے کے لیے روزے کا جواز ضروری نہیں ہے، سبب بن جاتا ہے۔ والا کل حال یہ 5 قول ہو گئے۔ رمضان کا مہینہ، یہ وقت، یہ سبب ہے نفس وجوب کا رمضان روزے کے لیے، 5 قول ہو گئے۔ اس کا حکم یہ ہے، اس دوسری قسم کا حکم یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ رمضان کے روزے کے لیے متعین ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ رمضان کے روزے کے علاوہ اور کوئی روزہ نہیں ہوگا، اور کوئی روزہ جائز اور کوئی روزہ مشروع نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ کوئی مطلق نیت کرے کل میں روزہ رکھتا ہوں، یا نفل کی نیت کرے، یا قضا کی نیت کرے، یا کفارے یا کسی نظر کی نیت کرے، کسی بھی دوسرے واجب کی نیت کرے، رمضان ہی کا روزہ ہوگا، نہ نفل ہوگا، نہ ہی نظر ہوگا، نہ ہی قضا روزہ ہوگا۔ اس لیے کہ وقت معیار ہے، اور رمضان کا روزے جو رمضان کا مہینہ ہے رمضان کے روزوں کے لیے معیار ہے۔ رمضان کے روزے ادا کرنے کے بعد وقت باقی بچ جاتا ہے؟ نہیں بچتا، تو پھر دوسرے روزے کیسے رکھے گا؟ اور رمضان کے مہینے کو رمضان کے روزوں کے لیے شریعت نے متعین کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ شَعْبَانُ فَلَا صَوْمَ إِلَّا عَنْ رَمَضَانَ، جب شعبان کا مہینہ ختم ہو جائے، گزر جائے، تو پھر سوائے رمضان کے کوئی روزہ نہیں۔ معلوم ہوا رمضان کا مہینہ رمضان کے روزوں کے لیے متعین ہے من جانب الشرع۔ جب متعین ہے تو اس کے علاوہ کے روزوں کی مشروع نہیں ہوں گے اور جائز نہیں ہوں گے، لہذا کوئی نفل کی نیت کرے یا کسی دوسرے واجب روزے کی نیت کرے گا تو دوسرا واجب روزہ یا نفل روزہ نہیں ہوگا بلکہ رمضان ہی کا روزہ ہوگا۔ لہذا اگر مطلق روزہ کہے تب بھی اس کو درست قرار دیا جائے گا، اور اگر وصف میں خطا کر لے، وصف میں خطا کر لے، نفل بولے، دوسرا واجب روزہ قضا بولے، نظر کا بولے، تب بھی رمضان ہی ہوگا۔ یہ وصف صوم لغو ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، اصل صوم ثابت ہو جائے گی، اصل صوم ثابت ہو جائے گی۔ البتہ اس پر اعتراض ہو سکتا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جو کوئی آدمی نفل کی نیت کر لے تو نفل کی نیت کرنے سے اعراض عن الفرض تو ہو گیا، نفل کی نیت کرنے سے اعراض عن الفرض ہو جاتا ہے، اور اعراض عن الفرض چونکہ نفل کی نیت سے لازم آتا ہے اس لیے یہ ترک کی نیت کے مرتبے میں ہے، گویا کہ اس نے نیت ہی نہیں کی، اور جب نیت ہی نہیں کی تو پھر رمضان کے مہینے میں اگر نفل کی کوئی نیت کر لے تو رمضان کا روزہ نہیں ہونا چاہیے، نفل ہو جانا چاہیے، رمضان کا روزہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیونکہ جو نفل کی نیت کرتا ہے تو وہ فرض روزے سے اعراض کر رہا ہے، اور فرض روزے سے اعراض ایسا ہے کہ جو گویا کہ اس میں اس نے نیت کی نہیں، اصل روزے کی نیت نہیں، اور جب اصل روزے کی نیت نہ کرے اور نفل کہہ رہا ہے تو اعراض ثابت ہو جائے گا اور نفل ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے رمضان میں نفل کی نیت کرنے سے نفل روزہ ہو جانا چاہیے۔ پتہ نہیں سمجھ میں آیا؟ اس کا جواب دیا کہ ٹھیک ہے، نفل کی نیت کرنے سے اعراض عن الفرض ہوتا ہے، اس لیے کہ
نفل کی نیت کرنے سے اعراض یہ متضمن ہے اعراض عن الفرض کو، لیکن رمضان کا مہینہ من جانب شرع متعین ہے، اس میں اصل صوم رمضان ہوگا، وصف صوم جو بھی ہوگا باطل، تم نفل کہو، قضا کہو، نظر کا کہو، جو بھی تم صوم کا صفت لاؤ گے یہ صفت لغو ہے، باطل ہے، یہ وصف صوم لغو اور باطل ہے، اور متضمن کے باطل ہونے سے متضمن بھی باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ اعراض عن الفرض یہ نفل کی نیت کے ضمن میں ہے، تو جب نفل کی نیت لغو اور باطل ہو گئی تو اعراض عن الفرض بھی کیا ہو جائے گا، لغو اور باطل ہو جائے گا، اور اصل صوم اصل نیت ثابت ہوگی، اصلی نیت ترک نہیں ہوگی کہ اصلی نیت بھی ثابت نہ ہو، نہیں، اصلی نیت ثابت ہو جائے گی، اس لیے رمضان ہی کا روزہ ہوگا، دوسرا روزہ نہیں ہوگا۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اس کو نماز پر قیاس کرتے ہیں، روزے کو نماز پر قیاس کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی رمضان کے مہینے میں نفل کی نیت کرے نفل روزہ ہوگا، دوسرے واجب روزے کی نیت کرے دوسرا واجب روزہ ہو جائے گا، بالکل ایسے ہی جیسے نماز میں ہے، اگر وقتی نماز نہیں پڑھ رہا نفل کی نیت کر رہا ہے نفل ہو جاتی ہے، اگر دوسرے واجب نماز کی نیت کرتا ہے تو دوسرا واجب نماز ہو جائے گی، وقتی نماز نہیں ہوگی، تو تعینی نیت شرط ہے نماز میں، لہذا روزے کو قیاس کرتے ہیں نماز پر، اس لیے نماز میں بھی تعینی نیت شرط ہے، اگر کوئی تعینی نیت نہ کرے گا، نفل کی نیت کرے یا مطلق نیت کرے تو مزاحمت باقی ہے ان کے ہاں، اس لیے نفل روزہ ہوگا، دوسرا واجب روزہ ہوگا، رمضان کا نہیں ہوگا۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں دیکھو ایک ہے مطلق صوم، مطلق امساک عن مفطرات ثلاثہ، یہ عبادت ہے، کیونکہ جو آدمی اللہ کے رضا کے لیے رک جائے 3 چیزوں سے تو اس کو ثواب ملتا ہے، تو یہ حصول ثواب کا باعث ہے امساک۔ معلوم ہوا مطلق امساک اللہ کے لیے رکنا یہ عبادت ہے، اور رمضان کا روزہ رکھنا یہ بھی عبادت ہے، رمضان کے لیے روزہ رکھنا یہ بھی، تو صوم رمضان بھی عبادت ہے اور اصل صوم بھی عبادت ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نفس صوم بھی عبادت اور صوم رمضان بھی عبادت، دونوں الگ الگ عبادتیں ہیں، اس لیے جو ویسے دن عام رمضان کے علاوہ روزہ رکھتا ہے ان کو ثواب ملتا ہے روزہ رکھنے پر،